کل تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی جی، وہ جی امریکہ گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ مودی بھارتی سمے کے مطابق صبح 3:30 بجے کے قریب واشنگٹن پہنچے اور ایئرپورٹ سے ان کا قافلہ سیدھے ولاڈ ہوٹل پہنچا۔ وہاں پہ ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ انڈین میڈیا دھڑا دھڑ دکھا رہا ہے، اور پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب وہ نہیں گئے ہیں۔ وہ یہاں سے ہی اپنا ریکارڈڈ میسج جو ہے ان کا وہ فرائیڈے کو دکھایا جائے گا، وہاں پہ جو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے کہ جی مودی جی کو پیسے خرچ کرنے کی عادت ہے، مودی جی بہت فضول خرچ ہیں، مودی جی بہت پیسے اڑاتے ہیں۔ عمران خان صاحب ایسا کچھ نہیں کرتے، اور وہ تو جب جانا بھی ہو تو کسی اور سے ہم جہاز لے لیتے ہیں نا، آپ جانتے ہیں کہ کبھی سعودی عرب سے کبھی کسی سے، لیکن وہ لوگ بھی عجیب ہیں، آدھے رستے میں ہمیں اتار دیتے ہیں یا پھر کہتے ہیں کہ جی واپس جہاز اپنا بلوا لیتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ اس طرح کی ٹینشن میں نہیں پڑنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ یو ایس کے جو پریزیڈنٹ ہیں جو بائیڈن صاحب، آپ جانتے ہی ہیں کہ کب سے عمران خان صاحب ان کے فون کا ویٹ کر رہے ہیں۔ اب تو سی این این نے، بی بی سی نے، اب تو ہر جیسے کہنا چاہیے انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس بات کو اٹھانا شروع کر دیا، اس بات پہ بولنا شروع کر دیا ہے۔ تو اگر سب کہہ رہے کہ جی ہمارے انڈین فرینڈز ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ کے پرائم منسٹر کیوں نہیں گئے، تو جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ جہاز واز کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم کہیں اور سے ارینج کر لیتے۔ بہت کنٹریز ایسی ہیں جو ابھی بھی ہمیں تیار ہیں کہ اگر ہمارے پرائم منسٹر نے، ہمارے منسٹر نے کہیں جانا ہو، ویسے بھی اتنے سارے لوگ گئے تو ہیں، شاید وہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ وہ آفریدی جو ہے شہریار آفریدی، وہ جو جنہیں ایئرپورٹ پہ پکڑا گیا تھا اور پھر کپڑے وپڑے اتار کے ان کا چیک اپ کیا گیا تھا، تو وہ گئے ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب گئے ہیں، بہت سے لوگ ہیں۔ تو عمران خان صاحب بھی جا سکتے تھے، اتنی کون سی بڑی بات ہے، اگر مودی جی جا سکتے ہیں تو ہمارے پرائم منسٹر بھی جا سکتے ہیں۔ ہم لوگ کوئی ایسے گرے پڑے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں نا، یہ سمجھ سمجھیے گا۔ ویسے مودی جی کی بڑی پکچرز آ رہی ہیں نا کہ یوں جہاز میں بیٹھ کے نا، پلین میں بیٹھ کے پیپرز دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح سے نا پیسے کی نمائش نہیں کرنی چاہیے مودی جی انسان کو۔ آپ جیسے سادہ ہے نا، تو اسی طرح کی سادی سی کوئی پکچر آپ دے سکتے تھے، لیکن خیر کوئی بات نہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ لیکن بات ساری یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیوں نہیں گئے۔ اب آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ جو یو ایس پریزیڈنٹ ہے جو بائیڈن، وہ جو ہے وہ ایک ذرا سی کال جو شاید $1 کی ہوگی، اگر بہت لمبی بات بھی خان صاحب نے کی اور بہت سارے دکھڑے بھی سنائے، تو $1 سے زیادہ کی وہ کال نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی وہ کال نہیں کر رہے۔ کتنے دنوں سے خان صاحب کہہ رہے ہیں کال کر لو، نہیں کر لے۔ ایک بار ایبسولوٹلی نوٹ کیا کہہ دیا، نوٹ نہیں سوری ناٹ تو ایک بار ایبسولوٹلی ناٹ کیا کہہ دیا کہ وہ اتنا سخت برا منا گئے کہ وہ خان صاحب کو فون ہی نہیں کر رہے۔ تو اگر آپ سوچئے کہ خان صاحب بھی چلے جاتے امریکہ، ٹھیک ہے مودی جی گئے تو خان صاحب بھی پہنچ جاتے یہاں سے عمران خان صاحب، اور وہاں پہ جاتے اور وہاں پہ جا کر انڈیا کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ یو ایس کے پریزیڈنٹ سے ملتے، چائے پیتے، بسکٹ کھاتے، کھانا کھاتے، باتیں کرتے، جو بھی انہوں نے آپس میں ڈسکس کرنا ہے۔ وہ تو سنا ہے نا کہ ایئر بیسز کی بھی بات ہو رہی ہے کہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ وہ اگلی بار جو ہے وہ پاکستان کے بجائے جو ہے وہ انڈیا سے ایئر بیسز لے لے۔ مطلب یہ کہ اگر انڈیا ایسا کر دیتا ہے تو انڈیا دو چیزیں کر دے گا نا پاکستان کے، ایک تو ہماری پیٹ پہ لات مار دے گا سیدھے سیدھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ ایئر بیسز انڈیا سے وہ لے لے گا تو پھر وہ ڈالر بھی انڈیا کو چلے جائیں گے، اور اس کے بعد وہ انڈیا سے کہے گا کہ جی جب ہمارے جہاز، انڈیا اس سے کہے گا کہ جب آپ کے جہاز امریکہ کے، یعنی امریکہ کے جب فائٹر پلینز یا کسی بھی طرح کا ڈرون شرون کیا کیا ہوتا ہے، وہ جب جائے گا افغانستان پہ یا طالبان پہ یا کسی کے اوپر بھی دو چار آپ کو پتہ نہیں چھوٹے چھوٹے پاپا والے، ہاں بالکل بھائی پاپا والے بم گرانے کے لیے، تو وہ کہیں گے کہ دو ادھر پاکستان میں بھی ٹپکا دینا۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان میں ٹپکا ہے تو پاکستان میں بہت سے لوگ ٹپک جائیں گے، تو اس میں جو ہے وہ یہ چیز کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب نے سوچا کہ وہ نہ جائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ کب سے فون کا انتظار کر رہے ہیں ہمارے پرائم منسٹر، اور وہ فون نہیں کر رہے۔ تو اب ان کے گھر پہ پہنچ کے اگر وہاں پہ وہ انڈین پرائم منسٹر سے ملے اور ہمارے پرائم منسٹر سے نہیں ملے تو بھی ہماری کتنی بےزتی ہو جائے گی۔ تو ویسے تو خیر ہمارا ماننا یہ ہے کہ بےزتی اتنی ہی ہوتی ہے، یعنی بے عزتی اتنی ہی ہوتی ہے، انسلٹ اتنی ہی ہوتی ہے
جتنی آپ محسوس کریں، اور ہم لوگ محسوس نہیں کرتے. ہماری ایک بہت بڑی کوالٹی جو اوپر والے نے صرف پاکستانیوں میں ڈالی ہے کہ ہماری کتنی بھی انسلٹ کریں ہمیں محسوس نہیں ہوتا. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں محسوس تو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہم نے سوچا کہ نہیں، میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو نہیں جانا چاہیے، اور انڈین پرائم منسٹر جو ہے وہ آرام سے اپنی میٹنگ کر لیں امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ. ہم پھر کبھی دیکھیں گے، بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، پھر کسی اور وقت کسی اور جگہ پہ اگر کوئی میٹنگ ہوئی تو جا کے مل لیں گے. عمران خان صاحب بھی چلے جائیں گے. ویسے بھی ہم نے تو کہا بھی تھا ان لوگوں سے کہ آپ طالبان کو بھی بلا لیجئے اس میٹنگ میں جو یونائٹڈ نیشن کی ہو رہی، یو این کی جو آپ جانتے ہیں جنرل اسمبلی کی جو میٹنگ چلی، لیکن انہوں نے کرنا نہیں بلایا. اور اس میں بلکہ پچھلی گورنمنٹ جو تھی اشرف غنی کی جو گورنمنٹ تھی، ان کے ایک منسٹر کو بلا لیا. مطلب یہ امریکنز کی بھی نا مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آتی، بالکل یہ نا دماغ سے خالی ہوتے جا رہے ہیں. لیکن خیر کوئی بات نہیں، ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں. خان صاحب نے بھی آرام سکون سے اپنا جو میسج ریکارڈ کروایا ہے اور وہ ہم نے بھیج دیا ہے، تو وہ آپ لوگ فرائیڈے کو سن لیے گا، سن ضرور لیے گا ویسے، کیونکہ اور کوئی آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ آپ خان صاحب کو جو ہے ریکارڈڈ میسج ان کا سن پائیں. میرا خیال ہے انہوں نے کوئی 15-20 ریٹیکس کے بعد فائنل اپنا میسج ریکارڈ کرا لیا ہوگا. وہ یہاں پہ بھی یہی کرتے ہیں، جب بھی ٹی وی میں یا کہیں پہ بھی ان کا ایڈریس آنا ہوتا ہے یا انہوں نے کوئی خطاب کرنا ہوتا ہے تو وہ اتنے ہی ریٹیکس کے بعد جو ہے نا وہ فائنلی وہ صحیح بات جو کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں. خیر ہم آگے بڑھیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں. ہم نے آپ کو بات کی شہریار آفریدی کی. یہ وہی صاحب ہیں جی جو ایئرپورٹ پہ جن کو روکا گیا تھا. یہ ہمارے منسٹر بھی ہیں، لیکن بہت باتیں بنائی گئی کہ ان کو کیوں روکا گیا، ان سے کیوں پوچھ گچھ کی گئی امریکہ کے ایئرپورٹ کے اوپر. تو میں ایک چیز ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دوں. شاید عمران خان صاحب نہیں جانتے، شاید پرائم منسٹر نہیں جانتے، یا شاید پاکستان کے بہت سے لوگ نہیں جانتے، لیکن امریکہ جانتا ہے. اور وہ یہ کہ شہریار آفریدی بادشاہ میر آفریدی کے، یعنی عرف جس کو کہا جاتا ہے بادشاہ میر، ان کو یعنی نک نیم ان کا ہے بادشاہ میر آفریدی کا، ان کے داماد ہیں. ٹھیک ہے، ان کی بیٹی سے یعنی ان کی شادی ہوئی ہے. اور اس کے بعد ان کے جو بھتیجے ہیں، یعنی کہ جو بادشاہ میر آفریدی جو ہے اس کے جو بھتیجے ہیں، اس کا نام ہے طلال آفریدی. طلال آفریدی ڈرگ ٹریفکنگ میں امریکہ میں پکڑے جا چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جو ان کے یعنی شہریار آفریدی کے جو فادر ان لا ہیں، جن کا نام میں نے آپ کو بتایا بادشاہ میر آفریدی، ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ڈرگس کا بزنس کرتے ہیں. اسی لیے ان کے جو بھتیجے ہیں یعنی کہ طلال آفریدی، وہ ڈرگ ٹریفکنگ میں پکڑے جا چکے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ ایسے آدمی کا جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ کپڑے اتار کر چیک اپ نہیں ہوگا تو کیا وہ سر پہ بٹھائیں گے یا کیا کریں گے؟ ان کی آرتی اتاریں گے کہ آئیے آئیے آپ تو ہمارے یہاں بہت فیمس ہیں اور آپ نے تو بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. تو اس لیے اس چیز پہ اتنا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہوا. ایسا اسی لیے ہوا کیونکہ آپ لوگوں کی یہ ریکارڈ رہا ہے، ایسی ہسٹری رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. خیر اب ہم بات کرتے ہیں جی نیوزی لینڈ اور